بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ غلام خرید کر انہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیتے، جس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے منہ مانگی قیمت دے کر خریدا اور آزاد کر دیا۔ عمومی طور پہ آپ کے آزاد کردہ غلاموں میں ضعیف، کمزور اور نادار لوگ شامل تھے، جن پر اسلام قبول کرنے کی پاداش میں ان کے مالکان ظلم و تشدد کیا کرتے، انہیں مارا پیٹا کرتے اور انہیں دوسروں کے لیے نشان عبرت بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سنتے کہ فلاں غلام کو اس کا مالک اس لیے مار رہا ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مالک کے پاس جاتے اور اس غلام کی منہ مانگی قیمت دے کر اسے خرید لیتے اور پھر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اسے آزاد کر دیتے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ آپ چونکہ حضرت صدیق اکبر کے داماد ہیں، آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر کے آپ شوہر ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جناب ابو قحافہ، جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ کہنے لگے کہ اے ابو بکر، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ غلام خرید کر انہیں آزاد کر رہے ہیں، یہ کام بہت اچھا ہے، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کمزور اور نادار غلاموں کو خریدتے ہیں، آپ ایسے غلاموں کو خریدتے ہیں کہ جو مالی طور پہ بھی بے سر و سامان ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ طاقتور اور بہادر غلام خریدا کریں، آپ مالی طور پہ جو مضبوط غلام ہیں انہیں خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کیا کریں، کیونکہ کل کلاں وہی غلام آپ کے دست و بازو بنیں گے، آپ کی طاقت میں اضافے کا باعث بنیں گے، آپ کی قوت کو بڑھائیں گے۔ چونکہ عرب میں یہ اس دور کا معمول تھا کہ غلام اپنے مالک کے اوپر اپنی جان کو بھی قربان کر دیا کرتے تھے، اور جو آقا اپنے غلام کو آزاد کر دیتا، وہ آزاد ہونے والا غلام اعزازی طور پر زندگی بھر اپنے آزاد کرنے والے آقا کا نوکر رہا کرتا تھا اور اپنی نسبت اسی کے خاندان کی طرف رکھا کرتا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے بھی جناب صدیق اکبر کو یہی مشورہ دیا کہ آپ نے اگر اپنا مال خرچ کرنا ہی ہے اور غلاموں کو آپ نے آزاد کروانا ہی ہے، تو پھر آپ طاقتور اور بہادر غلاموں کو دیکھا کریں، جو طاقتور ہو پرکھ لیا کریں، کمزور اور ضعیف کو رہنے دیں، کیونکہ کمزور اور ضعیف کل کلاں آپ کی طاقت نہیں بن سکیں گے، جبکہ بہادر، دلیر، نڈر اور بے باک قسم کے جو غلام ہوں گے وہ کل کلاں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے اپنے والد محترم کا یہ مشورہ سنا تو عرض کرنے لگے کہ اے میرے ابا جان، آپ کی بات درست ہے کہ مجھے بہادر اور طاقتور غلام خرید کر آزاد کرنے چاہیے، لیکن میں نے کسی غلام کو اپنی طاقت بڑھانے کے لیے خرید کر آزاد نہیں کیا، میں نے کسی غلام کو مکہ المکرمہ میں اپنی قوت بڑھانے کے لیے خرید کر آزاد نہیں کیا۔ غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے کا میرا صرف ایک مقصد ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو اللہ کی رضا میری مطلوب ہے، خدا کی محبت اسی کو میں چاہتا ہوں، اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اگر غلام وہ کمزور ہوگا تو میں اس کو بھی لے کر آزاد کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ المکرمہ میں تقریباً 14 کے قریب غلام تھے جو کمزور تھے، نادار تھے، جن میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں، آپ نے انہیں خرید کر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے
الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ جہنم سے سب سے بڑے متقی کو بچا لیا جائے گا۔ کون ہے وہ؟ کہ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ وہ پاکیزہ ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس نے کسی کے احسان کا بدلہ نہیں چکانا، کہ وہ کسی کے احسانات کا بدلہ چکانے کے لیے اپنے مال کو پیش کر رہا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، بہرحال جس نے اپنے مال کو دیا اور اللہ سے ڈرا تو رب ذوالجلال ایسے بندے کو آسان راستے کے اوپر گامزن فرمائے گا۔ تو مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئیں، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں بے دریغ اپنے مال کو خرچ کرتے تھے، جس کی تصدیق خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے دیا ہے۔ تو حضرت صدیق کا مال نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھریلو امور کے لیے خرچ نہیں فرماتے تھے، بلکہ دین کی خدمت کے لیے اور غلاموں کی آزادی کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو قبول فرماتے تھے۔ دوستان مکرم، آئیے جو نظریہ حضرت صدیق اکبر کا تھا کہ میرے غلام آزاد کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، تو آئیے ہم بھی اپنی جملہ عبادات کا اولین مقصد رب ذوالجلال کی رضا کو بنائیں۔ ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہوں تو خدا کو راضی کرنے کے لیے، ہم کوئی بدنی عبادت کر رہے ہوں تو رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے، ہم کوئی قولی عبادت کر رہے ہوں تو اس کا مقصد صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہو۔ انشاءاللہ خالق کائنات جل جلالہ کل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمیں قرب عطا فرمائے گا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت کی جو جگہ ہے اس مقام کے اوپر اپنی رحمت کی چھاؤں میں ہمیں کھڑا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔